بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست سالن۔ شلجم بہت ہی کم گھروں میں بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، تو ایسی ریسپی سے آج ہم شلجم بنائیں گے کہ آپ بار بار شلجم بنانا چاہو گے، اور جو شلجم نہیں بھی کھاتے گھر میں وہ بھی آپ سے فرمائش پہ یہ شلجم بنوائیں گے۔ اتنے ذائقے دار اور مزیدار یہ شلجم تیار ہونے والے ہیں۔ تو شلجم کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اسکپ کیے بغیر پوری دیکھیے گا تاکہ آپ جان سکیں ذائقے سے بھرپور شلجم آپ مجھ سے بھی بہتر کیسے تیار کر سکتے ہو۔ تو زبردست ریسپی جھٹپٹ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم نے لے لیا ہے پالک، آدھی گتھی پالک لے لیں، یعنی کہ ایک مٹھی اس طریقے سے بھر کر پالک لے لیں اور اس کے ایکسٹرا فالتو پتے، خراب پتے نکال دیں اور فالتو ڈنڈیوں کی کٹنگ کر دیں۔ فالتو ڈنڈیوں کی کٹنگ کرنے کے بعد پالک کی ہم کٹنگ کر لیں گے۔ پالک آپ کوئی بھی لے سکتے ہو۔ پالک کے ساتھ شلجم کی ریسپی بنائیں، بہت ہی ذائقے دار اور بہت زیادہ مزیدار یہ بنتے ہیں۔ اور جو میں مسالے ایڈ کروں گی انہی مسالوں سے ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں۔ میری ریسپی سے آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ بہت ذائقے دار اور مزیدار یہ شلجم کا سالن تیار ہوگا۔ تو ایک مٹھی پالک لینے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے، اور کٹنگ کرنے کے بعد اسے اچھا سا دھو لیں گے۔ 2 سے 3 مرتبہ پانی میں اچھا سا دھو لیں تاکہ اس میں ریت مٹی ہو وہ نکل جائے۔ پالک اچھے سے دھونے کے بعد جوسر کے جگ میں نکال چکی ہوں میں، اور 3 عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے، انہیں دھو لیا، اور دھونے کے بعد اسے کٹنگ کر کے اسے بھی جوسر کے جگ میں ڈال دیں گے۔ ٹماٹر اور پالک کا پیسٹ تیار کر لیں، جوسر کے جگ میں ڈال کے ان دونوں چیزوں کو پیس لیں گے، ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد لے لیں گے پیاری سی خوبصورت سی کڑھائی لے لیں۔ میرے پاس یہ کھلا سا فرائی پین ہے اور اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ کوکنگ آئل۔ آدھا کپ کوکنگ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے تقریباً 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ۔ یہ میرے پاس فریز کیا ہوا ادرک لہسن کا پیسٹ ہے جو کہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور اس میں ڈال دیں گے زیرہ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، اور نمک شامل کریں گے 1 چائے کا چمچ۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق حسب ذائقہ نمک ایڈ کر سکتے ہو۔ 1 کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے، اور 1 چائے کا چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے پسی ہوئی لال مرچ۔ آدھا چائے کا چمچ ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر، اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے 1 چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ پسی ہوئی میں نے ایڈ کی تھی، یہ زیادہ تیز نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ میں نے ایڈ کی۔ اور یہ میرے پاس ہے چکن پاؤڈر جو کہ 2 چائے کے چمچ میں نے لیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو شامل کر لیں سالن میں، سبزی میں، اگر نہیں ہے تو بغیر چکن پاؤڈر کے بھی آپ یہ سبزی بنا سکتے ہو۔ بالکل بہت ہی زیادہ زبردست اور ذائقے دار یہ سبزی تیار ہوگی۔ تو ان مسالوں کے ساتھ اس سے اچھا سا بھون لیں گے، مسالے اچھے سے بھون لیں گے۔ ادرک لہسن کا جو ہم نے پیسٹ ایڈ کیا ہے یہ خود بخود میلٹ ہو جائے گا، اور یہ دیکھیں اچھا سا بھون چکے ہیں اور آئل اس کا الگ ہونے لگا ہے، تو بس اس میں ڈال دیں گے شلجم۔ شلجم کی ہم نے چھیل کر اس کی کٹنگ کر لی ہے، چھوٹے بڑے سائز کے شلجم آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہو۔ میں نے درمیانے سائز کے شلجم کی کٹنگ کی ہے۔ 1 کلو شلجم لیا ہے، اسے میں نے چھیل کر کٹنگ کرنے کے بعد اچھا سا دھو لیا۔ دھونے کے بعد ان مسالوں کے ساتھ پہلے اسے تیز آنچ پر اچھا سا بھون لیں گے۔ بھوننے سے یہ ہوگا کہ جو ایک شلجم کی اپنی جو مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تیز آنچ پر مسالوں کے ساتھ شلجم بھون لیں، اس کی اپنی مہک جو ہے ختم ہو جائے گی، اور بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار شلجم تیار ہوں گے۔ پہلے اس سے اچھا سا ہم بھون لیں گے۔ بھوننے کے بعد اس کے اندر جو ہم نے پالک اور ٹماٹر کا پیسٹ تیار کیا ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے۔ تو دیکھیں آئل اس کا جو ہے الگ ہونے لگا ہے۔ زبردست شلجم ہم بھون چکے ہیں، تقریباً 2 منٹ ہم نے شلجم کو بھونا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہم نے پالک کا پیسٹ تیار کیا، گرائنڈ کیا،
وہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بس اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جگ میں جو پالک جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے وہ لگا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں ڈال دیں گے تاکہ جگ بھی اچھے سے صاف ہو جائے۔ پالک میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور شلجم میں بھی۔ یہ دونوں سبزی اسی طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو پالک اور شلجم کا سالن ڈھک کر پکائیں گے ہم 7 سے 8 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم نے پکایا۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی اوپر آ چکا ہے، یعنی کہ ہمارے شلجم اور پالک کی سبزی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ جب سبزی میں آئل اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اور پانی اس کا خشک ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں توڑ کر بھی دکھاؤں، شلجم اچھے سے گل چکا ہے۔ تو کچھ شلجم ہم چمچے کی مدد سے ہلکا سا پیس لیں گے، اس طریقے سے ہلکا سا پیس لیں۔ اس سے دیکھنے میں بھی ذائقے بہت ہی مزیدار لگے گا سالن، اور کھانے میں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی ذائقے دار تیار ہوا ہے۔ تو چولہے کی فلیم اس ٹائم ہم نے بالکل لو رکھی ہوئی ہے، ہلکا سا اسے پیس لیں گے۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ، تقریباً 1 چائے کا چمچ ہم پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے، اور 3 سے 4 ہری مرچیں باریک کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی اوپر سے ڈال دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ذائقے اور صحت سے بھرپور اور کھانے میں بہت زیادہ ذائقے دار شلجم اور پالک کا سالن بن کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں، میری ریسپی سے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو آپ میری کس ملک سے دیکھ رہے ہو یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔